اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ مرشد کی ضرورت۔ گزشتہ نشست میں بھی میں نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی، اور ضرورت اس کی ہوتی ہے اس وقت، یہ بات نوٹ کر لیں، مرشد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو پہچان کے دنیا میں اپنی معراج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت پھر مرشد کی یا استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا چاہتے ہیں، جس کی استعداد لے کے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، تو پھر ضرورت پڑتی ہے مرشد کی، رہنما کی، استاد کی رہنمائی کی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو مرشد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رہنما، آپ ایک راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، اس کی رہنمائی کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے۔ ایک راستے، ایک منزل تک آپ پہنچنا نہیں چاہتے، تو پھر مرشد کی آپ جب بھی بات سنیں گے کسی سے تو کنی کترا کے نکل جائیں گے کہ میرے تو پیر صاحب ہیں اور میں نے تو بس بیعت کی ہوئی ہے، جبکہ آپ بیعت کے یعنی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اصل میں تو واقف ہم اسلام سے نہیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، واقف ہونا بھی نہیں چاہتے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ سوال مجھ سے بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، میرے خیال سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز، کیونکہ ہر شخص کے ذہن میں اسلام کا گڑھا گڑھایا ایک نقشہ ہے، اپنا ایک تصور ہے، اور بس وہ اس پہ جا رہا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ اسلام کے متعلق جاننا ہی نہیں چاہتے، آپ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زندگی میں آپ دیکھیں، آپ سے کوئی شخص ایسا نہیں ملا ہوگا کہ اس نے آپ سے سوال پوچھا ہو کہ بھئی اسلام ہے کیا چیز، یا پیغمبر کی دعوت کیا ہے۔ یہ تمام سوالات ہیں جو کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، یعنی یہ بھی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ اور ضرورت اس لیے، وہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ اصل میں ہم ایک دھوکہ کھا چکے ہیں بہت بڑا، اور وہ بڑا دھوکہ دنیا کا ظاہر کا دھوکہ ہے۔ ظاہر کو ہم نے یعنی ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو چکا ہے، اور اصل میں تو ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے اور بھلائے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ سچی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یا اس کا طالب ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی اس کا ایک قبلہ اور کعبہ ہے، اور وہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اسلام تو آپ کو آپ کے باطن کی رہنمائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر کی رہنمائی تو ہے، لیکن باطن کی آپ کو رہنمائی کرتا ہے، اور آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اسلام آپ کو آپ کی کامیابی کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ وہ منزل آپ کی منزل نہ ہے، نہ آپ چاہتے ہیں۔ تو ہر شخص، مثال کے طور پہ ایک شخص یا ایک مرد ہے یا عورت ہے، وہ کہتی ہے میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہوں، اور روزے رکھتی ہوں، نعتیں سنتی ہوں، تلاوت سنتی ہوں، درس سن لیتی ہوں، اور کیا چاہیے۔ رخ اس کا ظاہر کی طرف ہے، منزل اس کی دنیا ہے۔ اب وہ 5 وقت کی نمازی ہو گئی تو کیا ہوا، یا اس نے قرآن کی تلاوت سنی یا نہ سنی۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت آپ دیکھیں لوگ سننا چاہتے ہیں، یعنی درس سے زیادہ، قرآن کو سمجھنے سے زیادہ قرآن کو سننے کے شوقین آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ بہت سے ملیں گے۔ فیس بک اگر کوئی وہ کرتا ہے، اتنی پیاری آواز، تلاوت کی مختلف کلپس آتے ہیں، ایسی آپ نے خوبصورت تلاوت کبھی زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔ یہ دیکھیں، لوگ موسیقی کو تو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کو تو کوئی نہیں پسند کرتا۔
یہ ایسے کلپ لگا کے وہ دیکھتے ہیں، لیکن تلاوت جو ہے وہ پھر لوگ سنتے بھی ہیں، بعض لوگ بس صرف تلاوت، یعنی قرآن کو جاننا نہیں چاہتے، لوگ قرآن کو سننا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ نفس کی وہ یعنی یہ نفسانی اصل میں خواہش ہے، یہ قرآن کی تلاوت سننا، کیونکہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں ایک سرور تو ہے، لیکن صرف الفاظ تو نہیں ہے قرآن تو ایک روشنی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب واضح آ گئی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، قرآن کی آیت میں پڑھو، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے، من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضاؤں کی پیروی کرنا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ہم تو اللہ کی یہ رضاؤں کے طالب ہی نہیں ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، خاتون خانہ ہے، مثال کے طور پہ یہ مثال خاتون خانہ، یا اس کی میں مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر گھر کا معاملہ ہے۔ خاتون خانہ خاوند کے ساتھ سلوک اپنی مرضی سے رکھے گی، 5 وقت کی نمازی ہوگی، لیکن سلوک شوہر کے ساتھ اپنی مرضی سے، تھوڑا سا شوہر سے ادھر ادھر ہو گیا، جاؤ میں تم سے نہیں بولتی۔ اسی طرح شوہر جو ہے وہ انہوں نے بیویوں کو بعض نے غلام سمجھ لیا ہے اور پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر اس کا۔ تو دیکھیں یہ اسلام کا ظاہر جو ہے، یعنی چند باتیں اگر آپ لے لیں اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں کہ میں مسلمان ہوں، پھر آپ محفل میلاد سجا لیں اور اس میں خیرات کر دیں، بس ایک بہت بڑی، اکثر یہ پنجاب میں زیادہ تر ہوتا ہے نا میلاد، وہ کہتے ہیں بس میلاد ہے اس پہ ہم خرچ کریں گے دل کھول کے، عمل نہیں کریں گے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ نعت کی محفلوں میں دیکھیں کہ لوگ سر تو جھومتے ہیں لیکن چہرے پہ ان کے سنت نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے داد دیتے ہیں، اور وہ پڑھتے بھی ہیں اشعار۔ بعض نعتیہ جو ہے، شاعر جو ہیں جو ہے نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ایک شعر خود پڑھتے ہیں، دوسرا شعر جو ہے حاضرین سے پڑھواتے ہیں، خود خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ پڑھو، تم بھی پڑھو۔ تو یہ دیکھیں ایک حضور آج کی جو صورتحال ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ جلد ہی لوگوں پہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آج دیکھ لیں کتنا مطلب قرآن فہمی کا کتنا ہم میں شعور ہے، کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو درس قرآن کے وقت بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے، یا سنتے ہیں، یا یہ شعور ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرمایا ہے قرآن میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب میں نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، یہ بہت بابرکت ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اس کی جو آیات ہیں اس پر تدبر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ آج صرف نام رہ گیا ہے، اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے۔ آپ دیکھیں، اچھا یہ بات میں کر بھی رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اگر یہ بات سچ ہے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں، اور اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم